وفا تم نہ پاؤ گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا چلا آ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم کسی میں وفا نہیں پاؤ گے، وفا نہیں دیکھو گے، زمانہ وہ ایسا چلا آ رہا ہے۔ لگتا ہے جیسے وہی دور ہے، لگتا ہے یہ جیسے وہی وقت آ گیا ہے کہ کسی میں وفا ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے، اور ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ غیر ایمان والے سے بھی محبت کرو، اس کے کام آؤ، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، لیکن نہیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ پہلے ہمارا فائدہ تو ہو، پہلے ہمارا فائدہ تو ہوئے کہیں سے، تب ہم کسی کے کام آئیں۔ ہمارا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا، کسی پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی کا اچھا ہو یا برا ہو، بس اپنا کام بنے، بس میرا کام ہو، ورنہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو۔ میرے دوستو دیکھو تو صحیح، آج ہمارے سامنے ہمارے ایمان والے بھائیوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ظلم۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ تمہیں سنائی نہیں پڑ رہا ہے؟ تمہیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ تم نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا ہے، اور دیتے بھی ہو تو انجانوں کی طرح، جیسے کوئی وہ اجنبی ہوں، تمہارے جاننے پہچاننے والے نہیں ہوں، وہ جیسے کہ ایمان والے نہیں ہیں، اور ہوں یا نہ ہو تم ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کتنے ایمان والے ایسے ہیں، کتنے ایمان والے ایسے ہیں کہ ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں فرعون کے ساتھ ہی آ گئے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو منافق نہ بنو، ہاں اسلام کے منافق نہ بنو، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ اس بات کو اپنے علم میں لو اور اس کو سوچو اور سمجھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آج ایمان والے بھائیوں سے کہا جا رہا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اندھے بنے پڑے ہیں، بہرے بنے پڑے ہیں، گونگے بنے پڑے ہیں، ان کو جیسے دکھائی نہیں دیتا ہے، سنائی نہیں دیتا ہے، اور اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پاتے ہیں۔ دیکھو تو کتنے اندھے بہرے گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ارے جو ہوگا انشاءاللہ ہو کے رہے گا، لیکن ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، اس کو چھوڑنے سے کیا ہوگا، اس کو چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ آج کتنے ایمان والے بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو، ان کے پروڈکٹوں کو چھوڑو، ہاں ان سے دور ہو جاؤ، ان کو مت خرید فروخت کرو، لیکن نہیں، ہمیں خریدنے ہیں، ہمیں پینے ہیں، ہمیں کھانے ہیں، ہمیں لینے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں بیچنے بھی ہیں، ہمیں خریدنے بھی ہیں، ہاں ہمیں خرید فروخت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا منافع دکھتا ہے، ہمارا اس میں نفع دکھتا ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے ایمان والے بھائیوں کی اور ہم سب کے ایمان کی، کہ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو وہ راتوں رات اس کے ریٹوں کو ہائی لیول پر پہنچا دے گا، اس کی قیمت بڑھا دے گا، کیونکہ اسے منافع دکھ رہا ہے۔ اسے یہ نہیں دکھ رہا کہ میرے ایمان والے بھائی پریشان ہیں، اسے یہ نہیں دکھ رہا کہ یہ ضرورت کے وقت ان کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں اس کا ریٹ بڑھا دوں، میں اس کا بھاؤ بڑھا دوں، میں اس کو اتنی قیمت پر کر دوں کہ ان سے لے ہی نہ جا، یا لے میں تو میرا ان سے زیادہ منافع ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ دکھ میں ہو یا تکلیف میں ہو، وہ کسی بھی غم میں ہو۔ ارے میرے بھائیو، اندھے گونگے کیوں بنتے ہو، اندھے بہرے کیوں بنتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، آج اتنے ایمان والے بھائی ہیں کہ اللہ نے ان کو صلاحیت اچھی خاصی دی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، بولنے کی طاقت بھی دی ہے، سننے کی طاقت بھی دی ہے، اور سوچنے کی طاقت بھی دی ہے، لیکن نہیں، ان کو اندھا بننا ہے، نہیں ان کو بہرا بننا ہے، نہیں اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ان کو بہرا، گونگا، اندھا، لنگڑا، کاڑا، لولا سب بن جانا ہے، لیکن ان کو اپنا فائدہ کرنا ہے، ان کو اپنا منافع دکھتا ہے، ان کو چیخ پکار نہیں دکھتی بچوں کی، انہوں کو ایمان والوں پر ظلم نہیں دکھتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اس بات کے بارے میں اپنے دماغوں میں ڈال لو کہ تمہارے ان چیزوں کے کرنے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے تھرو آپ سمجھ جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون نے چڑھائی کری
جب ان کا پیچھا کرا۔ اب مجھے تم ایک بات تو بتاؤ، جو فرعون کے لشکر تھے، جو ان پر ساز و سامان تھے، جو ان پر ہتھیار تھے، اگر جو بندہ ان کو بنا کے دے رہا ہے، ان کی سہولتوں کو کر رہا ہے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنے گا؟ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنے گا؟ جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے اپنے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے حکم پر چلنے والے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، جو اللہ کے بندوں کے خلاف ہیں، جو اللہ کے بندوں کے ایمانوں کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پروڈکٹوں میں ساتھ دے رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کا سہارا بن رہے ہیں، ان لوگوں کا سپورٹ ہائی لیول پر پہنچا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا وہ ایمان والوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ فرعون کی طرف نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ ابو جہل کی طرف نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مجھے بتاؤ اس بات کے بارے میں، سوچو تو صحیح۔ آج مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو، اس کو مت لو، اس کو مت لو، لیکن نہیں، اس کو وہی لینا ہے جو اس سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کو وہی لینا ہے جس کو اس کی خواہش ہے۔ اس کو چیخو پکار سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کا کیا اجڑ رہا ہے، کسی کا کیا چھن رہا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اس کی زندگی تباہ ہو یا برباد ہو یا بن یا بگڑ، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، اس کی دلی تمنائیں پوری ہونی چاہیے۔ اسے کسی کے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے کسی ایمان والے سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے کسی اسلام کو فالو کرنے والے سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے اللہ سے محبت کرنے والے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر اس کی زندگی میں خود کے میں لطف ہے تو ساری دنیا اس کے لیے اچھی ہے، ورنہ اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ہر انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، تھوڑا کم کما لو، کیا تمہارے اسی چیز سے تمہاری پورتیاں پڑیں گی؟ کیا اسی چیز سے تمہاری خوشیاں پوری ہوں گی؟ کیا اسی چیز سے تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی؟ کیا وہی چیز تمہاری خوشیوں کا سبب بنے گی؟ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کل اس کی اگر پکڑ ہو گئی کہ تم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر میں اس چیز کو خریدوں، اس پروڈکٹ کو اپناؤں جس کو میرا عالم منع کر رہے ہیں، جس کو میرے علماء اکرام منع کر رہے ہیں، جس کے بارے میں میرے عالم لوگ، میرے بڑے مجھے حکم دے رہے ہیں کہ فلاں پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو، کہ فلاں پروڈکٹ کو ہٹاؤ، تو میرے دوستو اس کو ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، تو وہ یہ غلط کہاں کہہ رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ اب میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کا ساتھ جو دے رہا ہوں، تو یہ میں صحیح کر رہا ہوں؟ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ جو دے رہا ہوں، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ آپ میری بات کو سمجھو اس بات کے بارے میں کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ سوچو اس بات کے بارے میں کہ جو ایمان والے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو ان پر بارشیں کی جا رہی ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جس سے ان کو تباہی آ رہی ہے، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، ان کی فیملیاں بکھر رہی ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، ہم انہی کی چیزوں کو لے کر اس بات پر تھوڑا غور دو میرے دوستو۔ جو میں سمجھا رہا ہوں بڑی آسانی سے بچے کے سمجھ میں آ جائے گی، اور تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ اتنی اطمینان کے ساتھ، اتنے اچھے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو، اسے اپنے بھیجوں میں بٹھا لو کہ اللہ نہ کرے آج ان کے ساتھ ہے، کل تیرے ساتھ بھی ہونا ہے، کل تجھے بھی مرنا ہے، کل تیری فیملی کو بھی ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو سب کو چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر ہم تو ایمان والے ہیں نا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم تو ایمان والے ہو، تم تو اس بات پر یقین بھی رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو اس بات کے بارے میں ایمان بھی رکھتے ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے، تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، ظالم لوگ جو ان پر اٹیک کر رہے ہیں، اب میں ان کے پروڈکٹ کو لے کر اوروں میں بیچوں جس سے ان کا نفع ہو رہا ہے، جس سے ان کی سہولتیں ہو رہی ہیں، میں ان کے پروڈکٹ کو پرچیز کر لوگوں میں سیل کر رہا ہوں، لوگوں میں بیچ رہا ہوں، تو اس کا منافع مجھے بھی ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ساتھ انہیں بھی ہو رہا ہے۔ بھائی ان کے پروڈکٹ کو میں ہی تو بیچ رہا ہوں،
اور پینے والے بے وقوف کہ ہم ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے دوست اس بات کو یاد رکھنا، تھوڑا دھیان سے سنیں اس بات کے بارے میں کہ جو میں بیچ رہا ہوں میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں جو اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو میری گنتی بھی ظلم کرنے والوں میں آئے گی، کیونکہ میں ظلم والوں کے ساتھ ہوں۔ جو ایمان والے بندے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہو، اطمینان ہو۔ وہ اطمینان کب ہوگا؟ جب ان کو ستایا نہیں جائے گا، جب ان پر ظلم ختم کر دیا جائے گا۔ اور ظلم ختم کب ہوگا؟ جب ظلم کرنے والے کے پاس سامان ختم ہوگا، جب ظلم کرنے والے کی ترتیب ختم ہو جائے گی، جب ظلم کرنے والے کا سہارا نہ ہوگا۔ لیکن ہم تو سہارے بنے پڑے ہیں، ہم تو ان کی ترتیبوں کو بنا رہے ہیں، ہم تو ان کی ارننگوں میں اضافے کر رہے ہیں، ہم تو ان کی کمائیوں میں سہارا لگا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور پینے والے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے میں ایک جنا بائیکاٹ نہ کروں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ساری میری وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو سن لے، سارا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، تھوڑا دھیان سے سن اس بات کے بارے میں کہ تیرے کرنے سے کیا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ایسی آگ تھی کہ نہ تو کبھی جلی اور نہ کبھی جلائی جائے گی، نہ کبھی ایسی آگ لگی اور نہ کبھی لگائی جائے گی۔ وہ ایسی آگ تھی بھڑکتی ہوئی، اتنی خطرناک آگ، لیکن جس کو اللہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایسی آگ کبھی نہیں بھڑکائی جائے گی۔ تو وہ معمولی آگ تھی جو کبھی بھڑکائی نہیں جائے گی، وہ معمولی آگ ہو سکتی جو اس سے پہلے ایسی جلی ہی نہیں۔ وہ معمولی آگ نہیں تھی۔ تو اس میں ایک پرندہ اپنی چونچوں سے پانی بھر بھر کر ڈال رہا تھا۔ ایک وقت تک انہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسی آگ تھی؟ نہ تو کبھی جلی اور نہ کبھی جلے گی، تو کیسی آگ تھی کہ ایک پرندہ اس میں پانی بھر کے ڈال رہا تھا اپنی چونچوں سے، حالانکہ اس کی چونچ کے پانی سے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس آگ پر اس کی چونچ کا پانی کیا کرے گا؟ ایک پرندے کے منہ میں پانی بھرا ہوا کیا کرے گا؟ دیکھو تو صحیح۔ لیکن تاکہ وہ کل کو کہے کہ اے میرے مولا، اے میرا اللہ، میں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، میں ظالموں کے ساتھ نہیں تھا جنہوں نے آگ کو بھڑکایا تھا، میں ظالموں کے ساتھ نہیں تھا جنہوں نے اس آگ کو تیار کیا تھا، جنہوں نے اس میں لکڑیاں ڈالی تھی۔ ایک گرگٹ اس میں پھونکے مار رہا تھا، ایک وہ کیڑا اس میں پھونکے مار رہا تھا، حالانکہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کی سوچی اور ایک نے اللہ کے نبی کے دشمن کا ساتھ دینے کی سوچی، تو دیکھو اس کا مقام کہاں گیا اور اس کا مقام کہاں گیا کہ کہا کہ اس کو دیکھو تو مار دو، اس کو دیکھو تو مار دو۔ اور پرندوں سے کون محبت نہیں کرتا ہے کہ اس کی چونچ کے پانی سے کچھ نہیں ہوتا اور اس کے آگ میں پھونک مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس سوچ کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تیرے کرنے سے وہ ہوگا کہ جو تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیرا کیا مقام ہوگا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تو پی یا مت پی، تو کر یا مت کر، لیکن یوں مت سوچ کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، اس پرندے کے کرنے سے کیا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے دوستو، اگر مجھے کوئی چیز یہ ایسی بات ہے کہ آپ کو اطمینان سے بالکل آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اس بات کے بارے میں تھوڑا سوچو کہ اگر مجھے کوئی چیز 100 روپے کی مل رہی ہے، آپ اس کو ان ظالموں پر میچ کرنا کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں کہ میرے ایک پروڈکٹ کو پرچیز کرنے سے، میرے ایک چیز کو خریدنے سے، معمولی سی چیز کو خریدنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک کولڈ ڈرنک 10 روپے کی آتی ہے، ایک 50 کی بھی آتی ہے، ایک 100 روپے کی بھی آتی ہے، لیکن میں آپ کو 1 روپے سے مثال دیتا ہوں، 1 روپے سے، کہ 1 روپے کی ظالموں کی مدد کرنا آپ کو کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ کہ اب میں آپ سے یوں کہتا ہوں کہ آپ میرے پروڈکٹ کو پرچیز کرو، میرے پروڈکٹ کو خریدو، سمجھتے ہو؟ اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے،
مجھے ایک مشین کی ضرورت ہے جس سے میں آپ کا کام کر سکتا ہوں۔ سمجھے اس بات کے بارے میں آپ کو کہاں سمجھا رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں۔ سوچے اس بات کے بارے میں کہ مجھے ایک مشین کی ضرورت ہے جس سے میں آپ کا کام کر سکتا ہوں، اور وہ مشین کل 100 روپے کی ہے۔ کتنے روپے کی؟ 100 روپے کی۔ وہ مشین مجھے 100 روپے کی مل رہی ہے اور میرے پاس 99 روپے موجود ہیں۔ 1 روپیہ کہیں سے بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ پرچیز 100 روپے میں ہی ہوگی۔ مجھے 100 روپیز ہوتے ہی وہ مشین میرے قابو میں آ جائے گی، مجھے مل جائے گی، اس پر میرا قابو ہو جائے گا، پھر میں آپ کا کام کر سکتا ہوں، پھر میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اس کے ذریعے۔ لیکن بس وہ 1 روپیہ کوئی دینے والا تو ہو، کوئی میرا ایک پروڈکٹ خریدے تو صحیح۔ اب وہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے لینے سے کیا ہوگا، وہ 1 روپے کی کمی تو نے پوری کر دی۔ وہ تو ایک چھوڑو، تو نے 10 خرچ کر دیے، ہاں تو نے 20 خرچ کر دیے۔ 1 روپے کی کمی تو نے پوری کر دی، اور وہ مشین میں نے لی، تو نے 1 روپے خرچ کیا۔ تو نے یوں نہیں سوچا ارے اگر میں کروں گا تو میرے جیسے جنے کتنے کریں گے، تو وہ میرا کام نہیں ہو پاتا، لیکن تو نے سوچا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ تو نے میرے پروڈکٹ کو خریدا اور اس کے ذریعے میری 100 کی کمی پوری ہوئی، اور میں نے اس مشین کو اپنے قابو میں لیا، اور پھر میں نے تمہارا کام کیا۔ ہاں، اگر کوئی میرے پروڈکٹ کو نہیں خریدتا، اگر میرے سامان کو نہیں خریدتا تو میرے پاس 100 روپے نہیں ہو پاتے، میں 99 روپے لے کر بیٹھا ہی رہتا، میرا سامان تیار نہیں ہوتا، اور مجبوراً اگر میرے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا کہ میں اپنے سامان کو تیار کر سکوں تمہارا کام کرنے کے لیے، تو میں اپنی ترتیب بدل سکتا تھا، میں اپنی سوچ کو بدل سکتا تھا، پھر میں کچھ اور کرتا، ہو سکتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کو ختم کر دیتا، کیونکہ میری طاقت ہی نہیں ہو پا رہی ہے اتنا کرنے کی۔ تو یوں کبھی نہ سوچو کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، جتنی تجھے توفیق ہو اتنی تو کر، جتنی تجھے توفیق ہے اتنی کر، کم سے کم تیری گنتی اس کیڑے میں، اس گرگٹ کے ساتھ تو نہیں ہوگی۔ ہاں، تاکہ کل ہم بھی کہیں کہ اے اللہ، ہم جا تو نہیں سکتے تھے، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہم سے ہوا ہم نے وہ کرا، ہم نے دعائیں بھی کریں، ہم نے تجھ سے ان کے لیے کہا بھی کہ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اور تیرے سوا مدد کرنے والا کون ہے۔ اے اللہ، جو ان پر ظلم کرتے تھے ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے تیرے نیک بندوں کا ساتھ دیا، ہم نے ایمان والے بندوں کا ساتھ دیا، ہم نے ایک انسانیت کا ساتھ دیا، کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ تو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں کہ اگر غیر ایمان والے پر بھی کسی پر ظلم ہو تو تم اس کا ساتھ کبھی مت دو کہ جو ظلم کرنے والا ہے، جو ظالم ہے، ورنہ اس کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوگا۔ ہاں، اس کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوگا۔ ایک لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور ایک لشکر امیہ بن خلف کی طرف ہے، ابو جہل کی طرف ہے، ابو لہب کی طرف ہے، اللہ کے نافرمانوں کی طرف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والوں کی طرف ہے۔ یہ 2 لشکر ہیں، 2 لشکر۔ اس بات کے بارے میں دھیان دو میرے دوستو، اس بات کے بارے میں دھیان دو۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے کاموں کو کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کی ہر ایک بات کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اگر ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابو جہل کی سائڈ کھڑے ہو جائیں، ابو لہب کی سائڈ کھڑے ہو جائیں، امیہ بن خلف کے سائڈ کھڑے ہو جائیں، تو ہماری گنتی اللہ کے نیک بندوں میں آئے گی؟ مجھے بتاؤ، ایمان والوں میں آئے گی؟ حالانکہ 2 لشکر ہیں، مرضی تمہاری ہے، ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، اس دجال کی سائڈ چلے جاؤ یا اس نبی کی سائڈ آ جاؤ، اس دجالوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا لو یا یہاں نبی کے کاموں میں ہاتھ بٹا لو، اس اللہ کے نافرمان کے کاموں کو کر کر، اس کو سپورٹ کر کر، اس کے کاموں کو کر کر، اس کے پروڈکٹ کو پرچیز کر 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 ہاں، تم بھی اپنی گنتی ظالموں میں لے لو، اور تم بھی ظالم بن جاؤ، تم بھی
بھی دجالوں والے کام کر جاؤ، تم بھی شیطانوں کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارا بھی ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہاں فرعون کا ہوگا، جہاں شداد کا ہوگا، جہاں حامان کا ہوگا، جہاں قارون کا ہوگا، جہاں نمرود کا ہوگا، جہاں دجال کا ہوگا، جہاں اللہ کے بڑے بڑے نافرمان کا ہوگا، وہیں پھر اس انسان کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا کا رہنے والا، جو ظالموں کا ساتھ دے گا، جو گمراہیوں میں لوگوں کو، ایمان والے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو لوگوں کو گمراہی میں لے کر آئے گا، جو ان پر ظلم کرے گا، جو ظالم بنے گا، جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اس کی گنتی پھر وہی ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کی ہوگی۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اے دل، تو مان یا نہ مان، ہاں تجھے اچھا لگے یا نہ لگے، تجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تجھے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ اس زندگی کو کیسے گزار کر گیا؟ یہ مختصر کھانے، یہ مختصر نعمتیں آج جن کو تو چھوڑنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہے، تیرے گھر میں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا جا رہا ہے نا، فلا ظلم کرنے والوں پر کتنا وقت ان پر بھوک کی شدت میں گزر رہا ہے۔ ارے تو اپنی بھوک برداشت نہیں کرتا ہے، وہ اپنی پوری فیملی کی بھوکوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو سب اپنی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ان کے کتنے بچے، فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، بھوک کی شدت میں مرے جا رہے ہیں، تو اپنے گھر کو آباد کرنے میں لگ رہا ہے۔ کیسے اتر رہی ہے تیرے حلق سے؟ کیسے اتر رہی ہے تیرے حلق میں کوئی؟ تو کیسے ان کے خونوں کو پی رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ان کے پروڈکٹ کو پرچیز نہ کرو، بائیکاٹ کرو، جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارے ایمان والے بھائیوں کی آسانی نہیں ہو جاتی، ان کو فتح نہیں ملتی، ان کو راحت نہیں ملتی، وہ اطمینان میں نہیں آتے، تب تک کوئی ایسے پروڈکٹ کو پرچیز مت کرو جس کو منع کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس پوری کی پوری فہرست ہے، یوں مت سوچو کہ کیا پروڈکٹ ہوں گے وہ، یوں مت سوچو وہ کیا کیا پروڈکٹ ہیں، وہ کیا کیا سامان ہیں، آپ کے پاس پوری فہرست ہے۔ آپ سرچ مارو، گوگل پہ، یوٹیوب پہ سرچ مارو، کن کن چیزوں کو بائیکاٹ کرنا ہے، کن کن چیزوں کو پرچیز نہیں کرنا ہے، کن کن چیزوں کھانے والے کو لینا ہے، کن کو نہیں لینا ہے۔ اس چیز کے بارے میں ذرا غور دو، سوچو، پوچھو اپنے ایمان والے بھائیوں سے، وہ آپ کو سب بتائیں گے، اور آپ کو سب پتہ ہے، ہاں سب پتہ ہے۔ اب اپنی رشتہ داریاں، دوستیاں، محبتیں سب ختم کر دو، سب ختم کر دو۔ ان چیزوں کو پرچیز کر ان کو کھلانے پلانے سے سب ختم کر دو۔ اگر تمہیں محبتیں نبھانی ہیں، رشتہ داری نبھانی ہیں، دوستیاں نبھانی ہیں، تو ان کو مناسب کھانے ایسے کھلاؤ جو بتائے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو نہ کھاؤ، ان چیزوں کو گھروں میں نہ لاؤ، ان چیزوں کو دوستوں میں بیٹھ کر نہ پیو جن کو بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، جن کو منع کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو نہ کھاؤ، ان چیزوں کو پرچیز نہ کرو، ان چیزوں کو مت خریدو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، سمجھدار آپ بھی ہو، سمجھدار آپ سب ہو۔ دیکھو، میری زندگی ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے کہ میں کیا کر آیا ہوں، کیا کر آیا ہوں۔ تمہاری زندگی، اس کا تم کو جواب دینا ہے کہ تم کیا کر جا رہے ہو۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ ایک دکاندار کہنے لگا، وہ خود سامان بیچ رہا ہے، خود ایمان والا ہوتے ساتھ، اور خود ان سامانوں کو خرید کر رکھ رکھا ہے، اور کہتا ہے جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا، جس کا جو دل چاہے گا وہ خریدے گا۔ کس پر کیا زبردستی ہے؟ زبردستی تو منع نہیں کیا جا سکتا کسی سے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے کہ بھائی تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے۔ ایمان مر تھوڑی گیا ہے، یا مر ہی گیا ہے۔ ایمان باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ ضمیر کچھ بچا ہے یا وہ بھی مر گیا ہے؟ کر، تیری مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جواب اپنی زندگی کا تمہیں دینا ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر، بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر خوب تم گپے شپے مارو، خوب بہترین نعمتیں کھاؤ، خوب مزے کی زندگی کاٹو، خوب ان چیزوں کو کھاؤ جو تم سے منع کیا جا رہا ہے۔ میں تمہارا حساب نہیں لینے والا ہوں، میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں، میں تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہیں عذاب دے گا، اللہ تمہارا انصاف کرے گا۔ جواب تمہیں خود کو دینے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جو آپ کو سمجھا رہا ہے اس کی تو بات مان لو، اس میں فائدہ تمہارا ہے، تمہارا ہے۔ ہاں، حساب کتاب جب ہونا ہے، سہولت کس کی ہوگی؟ گناہ تم کرو گے تو عذاب کس کو ملے گا؟
مرضی ہے مانو یا مانو، زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو اپنا لو۔ اللہ کے بندو ایمان والے ہو تم، ہم سب ایمان والے ہیں، تو ہم کو چاہیے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں، ہر انسان کی مدد کریں، ہر ایمان والے بندے کی مدد کریں، ہر غیر ایمان والے کی مدد کریں۔ لیکن جو اسلام کے خلاف ہے، جو ایمان کے خلاف ہے، جو ایمان والے بندے کے خلاف ہے، جو مسلمان کے خلاف ہے، ہمیں اس ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے، ہمیں اس ظالم کے خلاف ہونا ہے، ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی ہے۔ جب تک ایمان والے بندوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، پھر وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، ان سے بھی محبت کرو۔ اگر وہ محبت نہیں کرتے ہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ پھر تم ان کا ساتھ دو، پھر تم ان کو سپورٹ کرو اگر وہ تمہارے خلاف ہوں۔ ہاں، پھر تم کو چاہیے کہ تم ایمان والے بندوں کا ساتھ دو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارے ایمان زندہ ہیں، اگر تم اللہ کو مانتے، اللہ پر یقین رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر جواب دینا ہے، تو ان جوابوں کی تیاریاں کر لو، ان جوابوں کی تیاریاں کرو اور اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کر دو۔ اپنی زندگیاں گزارو میرے دوستو، زندگیاں ایسے گزارو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ظالموں کی مدد نہیں کرنی ہے، ظالموں کے خلاف رہنا ہے، ظالموں کی مدد نہیں کرنی ہے، ان کی چیزوں کو، ان کے پروڈکٹوں کو پرچیز نہیں کرنا ہے، ان کو بائیکاٹ کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ان کو نہیں خریدنا ہے۔ ہاں، ان کی مدد کرنی ہے جن کو ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھتے ہو؟ ان کی مدد کرو۔ اب یوں نہیں کہنا میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، ہاں ہمارے کرنے سے بہت کچھ ہوگا، تیرے کرنے سے بہت کچھ ہوگا۔ یوں سوچ لینا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اگر میں ہی کروں گا تو تب بھی بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اب میرے دوستو، اب دماغ پر زور ڈال کر صبر کر جاؤ، اس بات کو سوچ کر صبر کر جاؤ کہ جب تک ہمارے ایمان والے بھائی سہولت میں نہیں ہوئیں گے، ان کے دلوں کے اطمینان نہیں ہوگا، تب تک ہم ان چیزوں کو پرچیز نہیں کریں گے، ان کا بائیکاٹ رکھیں گے، جب تک ہمارے عالم علماء ہمیں حکم نہیں دیتے۔